بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول ون مین شو بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ بوڑھے کو دیکھ کر میں کنفرم ہو گیا کہ یہی ہماری مطلوبہ کار ہے۔ میں نے اس کا تعاقب کیا تو وہ بوڑھا کار سمیت گلشن خیام کی کوٹھی نمبر 12 میں چلا گیا اور اب تک اندر موجود ہے۔ ٹائیگر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ کر وہ اچھل کر بستر سے اٹھا اور ملحقہ باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لباس بدلے، میک اپ کیے، کار اڑاتا گلشن خیام کی کالونی کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ظاہر ہے پہلی بار یہ واضح کلو سامنے آیا تھا، اس لیے عمران اب اس کی بار کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی آواز نکلتے ہی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا نوجوان چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، ڈیوڈ کالنگ باس، اوور۔ بٹن دبتے ہی ایک تیز آواز سنائی دی، یس ریڈ ٹی آن دی لائن، اوور۔ نوجوان نے بھاری آواز میں کہا، باس؟ عمران کے فلیٹ سے ابھی ایک نوجوان نیچے اترا ہے۔ اس کا قد و قامت تو بالکل عمران جیسا ہے، لیکن چہرہ قطعاً مختلف ہے، اور وہ اسی کار کو چلا رہا ہے جس پر عمران آ کر فلیٹ میں داخل ہوا تھا، اوور۔ اوہ، وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ یقیناً عمران ہی ہوگا۔ کیا کوئی فون کال آئی تھی؟ اوور، ریٹی نے تیز لہجے میں کہا، یس باس، عمران کے نمبر پر ایک کال آئی ہے جسے ہم نے ٹیپ کیا ہے۔ کوئی ٹائیگر بول رہا تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ اس نے ہونڈا کارڈ کی کار تلاش کر لی ہے جسے ایک بوڑھا چلا رہا تھا، اور وہ کار مالابار کالونی کی کوٹھی سے نکل کر گلشن خیام کی کوٹھی نمبر 12 میں داخل ہوئی ہے۔ اس پر عمران نے اسے کہا کہ وہ وہیں رکے، وہ خود آ رہا ہے۔ اس کال سے کچھ دیر بعد وہ آدمی فلیٹ سے اترا ہے اور اب اس کا رخ گلشن خیام کالونی کی طرف ہی ہے، اوور۔ ڈیوڈ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، سنو تم اس کی نگرانی بند کر دو، وہ انتہائی عیار آدمی ہے، اگر اسے ذرا سا بھی شک ہو گیا تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا، میں اسے خود سنبھال لوں گا۔ ویسے تم بدستور اس کے فلیٹ کی نگرانی جاری رکھو، اور ہاں، اس آدمی کا حلیہ تفصیل سے بتاؤ، ریڈ ٹی نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، جیسے آپ کا حکم، ڈیوڈ نے جواب دیا، ساتھ ہی اس نے پوری تفصیل سے حلیہ بتا دیا۔ تم نے خاص طور پر اس کی وہ کال چیک کرنی ہے جو کسی ایکسٹو کی طرف سے آئے۔ اس کال کی اطلاع مجھے فوراً دینی ہے، اس لیے تمہاری ہر وقت موجودگی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری کار وہاں سے ہٹ جائے اور اس دوران ایسی کال آ جائے، سمجھ گئے، اوور۔ ریڈ ٹی نے کہا، یس باس، میں سمجھ گیا، اوور۔ دوسری طرف سے ڈیوڈ نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوور اینڈ آل۔ ریڈ ٹی نے کہا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر کے اس نے جلدی سے ٹرانسمیٹر کے ساتھ پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، مارٹن اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد ہی ایک آواز سنائی دی، ریڈ ٹی بول رہا ہوں۔ نوجوان ریڈ ٹی نے اسی طرح بھاری آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا، یس باس۔ مارٹن نے تیز لہجے میں کہا، سنو، فوری طور پر مالابار کالونی والا سینٹر خالی کر کے پوائنٹ 3 پر شفٹ ہو جاؤ، یہ سینٹر یہاں کی انٹیلیجنس کی نظروں میں آ گیا ہے۔ ریڈ ٹی نے تیز لہجے میں کہا، سینٹر نظروں میں آ گیا ہے؟ وہ کیسے باس؟ ہماری اسکرین پر تو کوئی بھی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا، ہم تو باقاعدہ چیکنگ کر رہے ہیں۔ مارٹن کی حیرت بھری آواز سنائی دی، انہوں نے مجھے کوٹھی سے نکلتے ہوئے چیک کر لیا ہے، تم فوراً حکم کی تعمیل کرو، میں بعد میں تم سے رابطہ کروں گا، اور سنو، ابھی سیکنڈ مشن ملتوی کر دو جب تک میں چیک کرنے والوں کا بندوبست نہ کر لوں، ریڈ ٹی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، مارٹن نے جواب دیا اور ریڈ ٹی نے جلدی سے کیڈل دبا کر رابطہ ختم کیا اور پھر تیزی سے ایک اور نمبر گھمانے لگا۔ یس، راکی بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، راکی، میں ریڈ ٹی بول رہا ہوں، تمہارا سینٹر چیک ہو گیا ہے، حلیہ مجھ سے سن لو، اس حلیے کا آدمی ابھی تمہارے سینٹر میں شاید داخل ہونے کی کوشش کرے گا، یہ بہت خطرناک آدمی ہے،
تم نے ہر صورت میں اسے زندہ گرفتار کرنا ہے۔ اس کا ایک اور ساتھی بھی ہے، اس کا حلیہ معلوم نہیں، تم اپنے آدمی باہر نگرانی پر لگا دو تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ان دونوں کی گرفتاری بہت ضروری ہے، ریڈ ٹی نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، راکی نے جواب دیا۔ جیسے ہی یہ گرفتار ہوں مجھے اطلاع کرنا اور ان کی کڑی نگرانی کرنا، میں خود آ کر ان سے بات چیت کروں گا، ریڈ ٹی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار تھے۔ اس کے سامنے پڑی ہوئی ایک فائل کھولی اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ پھر نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ریڈ ٹی نے چونک کر سر اٹھایا اور فائل بند کر کے اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ریڈ ٹی اسپیکنگ، ریڈ ٹی نے مخصوص لہجے میں کہا۔ راکی بول رہا ہوں باس، دونوں آدمی پکڑ لیے گئے ہیں، وہ اس وقت تہہ خانے میں بند ہیں، راکی نے کہا۔ کیسے ٹریپ کیا انہیں؟ تفصیل بتاؤ، ریڈ ٹی نے چونک کر پوچھا۔ آپ کی کال ملتے ہی میں نے 4 آدمی باہر نگرانی پر لگا دیے اور ہم خود بھی وہاں پر چوکنے ہو گئے۔ آپ کے بتائے ہوئے حلیے کا آدمی ایک کار میں وہاں آیا۔ سامنے کیفے کی سائٹ پر ایک اور کار موجود تھی، اس میں سے ایک نوجوان نکل کر آنے والی کار کے پاس آیا اور اس نے اشارے سے ہماری کوٹھی اسے دکھائی۔ اس سے ہم سمجھ گئے کہ یہ اس کا ساتھی ہے۔ کار میں آنے والا آدمی کار روک کر نیچے اترا اور پھر وہ عقبی طرف سے کوٹھی میں داخل ہوا۔ ہم چونکہ پہلے سے ہی تیار تھے اس لیے وہ عقبی طرف سے جیسے ہی ایک کمرے میں پہنچا ہم نے اس پر اچانک گیس فائر کیا اور اسے بے ہوش کر کے تہہ خانے میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد باہر موجود اس کے ساتھی کو اغوا کر لیا اور اسے بھی بے ہوش کر کے تہہ خانے میں پہنچا دیا گیا۔ ویسے اب بھی ہمارے آدمی باہر نگرانی کر رہے ہیں۔ گڈ، ان دونوں کی کڑی نگرانی کرو۔ اور سنو، نعمانی اور چوہان کی رہائی کے بعد سیکرٹ سروس کے باقی کتنے آدمی ان سے رابطے کے دوران تمہاری نظروں میں آئے ہیں؟ 1 غیر ملکی عورت اور 5 مقامی مرد، جناب۔ ان سب کے فلیٹوں کی نگرانی کی جا رہی ہے، راکی نے جواب دیا۔ اوکے، اپنے آدمیوں کو احکامات جاری کر دو کہ ان سب کو اغوا کر کے فوری طور پر تمہارے سینٹر میں پہنچا دیں، اور تم نے انہیں اس وقت تک تہہ خانے میں رکھنا ہے جہاں یہ دونوں موجود ہیں۔ سارا کام انتہائی احتیاط سے ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب سیکرٹ سروس کے ممبر ہیں، اس لیے یہ لوگ انتہائی تیز ترار ثابت ہو سکتے ہیں، ریڈ ٹی نے جواب دیا۔ آپ بے فکر رہیں باس، وہ ہم سے زیادہ تیز نہیں ہو سکتے، ہماری تو تمام عمر ہی یہی کھیل کھیلتے گزر گئی ہے، راکی نے بڑے اعتماد لہجے میں کہا۔ گڈ، تمہارا یہ اعتماد بتا رہا ہے کہ تم تنظیم میں اور اونچے جاؤ گے۔ اوکے، جب یہ سب لوگ تہہ خانے میں پہنچ جائیں تو مجھے کال کرنا، اس کے بعد میں خود وہاں آؤں گا، ریڈ ٹی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور ایک بار پھر اس نے سامنے رکھی ہوئی فائل کھول دی۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی دوبارہ بجی تو ریڈ ٹی نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ریڈ ٹی نے مخصوص لہجے میں کہا۔ راکی بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے راکی کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ ریڈ ٹی نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ وکٹری باس، یہ سب لوگ تہہ خانے میں پہنچ چکے ہیں، ہمارے آدمیوں نے انہیں بڑی آسانی سے ٹریپ کر لیا ہے، راکی نے فاتحانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، ویری گڈ راکی، تم نے تنظیم کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کا تمہیں خصوصی طور پر انعام ملے گا۔ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، تم انتہائی کڑی نگرانی رکھنا، ریڈ ٹی نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک ابھر آئی تھی۔ عمران نے آنکھیں کھولیں تو ارد گرد کا ماحول دیکھ کر اس کے چہرے پر پراسرار سی چمک لہرا گئی۔ اسے واقعی انتہائی چابک دستی سے ٹریپ کیا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اچانک ایک روشن دان سے اس کی ناک پر ایک غبارہ سا پھٹا، اور جب تک عمران سنبھلتا اتنی زود اثر گیس نے اس کے ذہن پر قبضہ کر لیا، اور اب اس کی آنکھیں کھولیں تو اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے تہہ خانے میں ایک کرسی پر رسیوں سے جکڑا ہوا پایا۔ اس تہہ خانے میں وہ اکیلا نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ ٹائیگر اور جولیا سمیت پوری سیکرٹ سروس موجود تھی۔ وہ سب بھی اسی کی طرح کرسیوں پر رسیوں سے جکڑے ہوئے بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ خوب، اس کا مطلب ہے ریڈ ٹی خاصا کامیاب رہا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ناخنوں میں لگے ہوئے بلیڈوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور چند لمحوں بعد اس کے جسم پر موجود رسیاں اس پوزیشن میں آ گئیں کہ وہ جب بھی چاہے ایک جھٹکے سے ان رسیوں کی گرفت سے آزاد ہو سکتا تھا۔ اور ویسے بھی رسیاں بڑے معمولی سے انداز میں باندھ دی گئی تھیں، شاید باندھنے والوں نے انہیں کچھ زیادہ اہمیت نہ دی تھی۔ رسیاں ایڈجسٹ کرنے کے بعد عمران سوچنے لگا کہ اب واقعی اسے لائن آف ایکشن ملی ہے، لیکن الجھن جو اس کے ذہن میں تھی وہ صرف اتنی تھی کہ نعمانی اور چوہان نے اسے ریڈ ٹی کا جو حلیہ بتایا تھا وہ نوجوان آدمی تھا، جبکہ پاور ہاؤس میں تخریبی کارروائی کرنے والے افراد میں سے ایک بوڑھے نے اپنے آپ کو ریڈ ٹی بتایا تھا،
और अब वो बूढ़े का ताक़ुब करते हुए यहाँ पहुँचा था। और सीक्रेट सर्विस की यहाँ मौजूदगी का मतलब था कि इसका ये आइडिया दुरुस्त था कि नोमानी और चौहान को जानबूझकर रिहा किया गया था, और अब इनकी रिहाई का मकसद भी सामने आ गया था। नोमानी और चौहान के ज़रिए इन्होंने सीक्रेट सर्विस के बाकी अरकान को भी तलाश कर लिया था, लेकिन इमरान इस बात पर हैरान था कि सीक्रेट सर्विस के किसी रुकन ने भी इस निगरानी और ताक़ुब का एहसास तक नहीं महसूस किया। अभी वो बैठा यही बातें सोच रहा था कि तहखाने का दरवाज़ा खुलता महसूस हुआ। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और दो आदमी अंदर दाखिल हुए। इनमें से एक के हाथ में बैग था, जबकि दूसरे के हाथ में मशीन गन थी, और वो दोनों ही गैर मुल्की थे। अरे, इसे तो होश आ गया है, लेकिन कैसे? गैस अटैक में जब तक एंटी इंजेक्शन ना लगाए जाएं, होश नहीं आ सकता। बैग वाले ने इमरान की तरफ देखते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, जो बड़े मुतमईन अंदाज में आंखें खोले बैठा हुआ था। तुम डॉक्टर हो? इमरान ने पूछा। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, बैग वाले ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तो फिर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस आदमी के जिस्म में खून के बजाय चाय दौड़ रही हो और वो मूंग की दाल से हर वक्त भरा रहता हो, उसे एंटी इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। खून की बजाय चाय? ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने और ज़्यादा हैरतज़दा होते हुए कहा। जब एक आदमी दिन में 100 से ज़्यादा प्यालियाँ चाय पी जाता है और पिछले कई सालों से सिर्फ मूंग की दाल ही खाता चला आ रहा हो, तो इसका यही नतीजा निकलता है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। डॉक्टर, तुम काम शुरू करो, बहस मत करो, बॉस अभी आने वाले हैं। मशीन गन बरदार ने कदरे करख लहजे में कहा, और डॉक्टर सर हिलाता हुआ बैग उठाए टाइगर की तरफ बढ़ गया। इसने बैग खोलकर इसमें से सिरिंज निकाली, जिसमें जर्द रंग का महलूल भरा हुआ था, और फिर इसने ये महलूल थोड़ा थोड़ा करके टाइगर और सब सर्विस के मेंबरान के बाजू में इंजेक्ट कर दिया। और इसके बाद वो दोनों ही वापस चले गए और दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया। चंद लम्हों बाद सबकी आंखें खुद ब खुद खुल गईं, और वो सब हैरत ज़दा से एक दूसरे को यूं देखने लगे जैसे इन्हें यकीन ही ना आ रहा हो। मेरे ख्याल में अब तुम सबको रिटायर हो जाना चाहिए, इमरान ने इनके होश में आते ही कहा। ओह इमरान, तुम? सब ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा। इमरान चूँकि मेकअप में था, इसलिए पहले वो इसे पहचान ना सके थे। अच्छा, अभी तुम्हारी अकल सलामत है, लेकिन अगर इस तरह मुजरिम पूरी तरह सीक्रेट सर्विस को अगवा करके अपने अड्डे पर ला सकते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में तंजीम का नाम सीक्रेट सर्विस की बजाय ओपन सर्विस रख देना चाहिए, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। हमें खुद हैरत है इमरान साहब कि आखिर ये कैसे हो गया। हम तो अपने फ्लैटों में थे, बस अचानक ही जहनों पर अंधेरों ने कब्जा कर लिया, सफदर ने होंठ चबाते हुए कहा। इसी तरह किसी रोज़ अचानक ही दो छटांक शीशा तुम्हारे दिलों में घुस जाएगा, और तुम मुनकर नकीर से पूछते रह जाओगे कि ये सब कैसे हो गया। इमरान का गुस्सा बदस्तूर जारी था। लेकिन तुम भी तो यहाँ ले आए गए हो, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसे शायद इस बात पर गुस्सा आ गया था कि इमरान इनसे इस तरह जवाब तलब कर रहा है जैसे वो ही इनका बॉस हो। मैं ले आया नहीं गया, बल्कि खुद आया हूँ, इमरान ने मुँह बनाते हुए जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि कोई इस बात का जवाब देता, दरवाज़ा एक बार फिर खुला और वो सब चौंक कर दरवाजे को देखने लगे। दरवाजे से एक नौजवान बड़े फातिहाना अंदाज में मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो रहा था। इसके पीछे मशीन गनों से 4 मुसल्लह अफराद बड़े मौदबाना अंदाज में चल रहे थे। तो सीक्रेट सर्विस का इजलास हो रहा है, नौजवान ने अंदर दाखिल होते ही भारी आवाज़ में मुस्कुराते हुए कहा। और इमरान इसकी आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा, क्योंकि आवाज़ वाकई रेड्डी की थी। वैसे भी नोमानी और चौहान ने जो हुलिया बताया था, नौजवान का वही हुलिया था। तुम्हारी मालूमात बड़ी पुरानी सी हैं, सीक्रेट सर्विस का नहीं बल्कि ओपन सर्विस का इजलास हो रहा है, इमरान ने कहा। और नौजवान चौंक कर इमरान को देखने लगा। दूसरे लम्हे इसकी आंखों में तहसीन के आसार उभर आए। गुड, तुम्हें वाकई मेकअप करना आता है, नौजवान ने सर हिलाते हुए कहा।